صحیح بخاری اور مسلم کی متفقن علیہ حدیث ہے. صحیح بخاری میں 1397، مسلم میں 107. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک دیہاتی شخص، ایک پینڈو عرابی شخص حاضر ہوا اور اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے کوئی ایسا عمل بتائیں کہ میں جنت میں داخل ہو جاؤں. آپ بھی چاہتے ہیں، میں بھی چاہتا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کی عبادت کرو اور اس کی عبادت میں کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 مزید باتیں ارشاد فرمائی. ٹوٹل 5 4 باتیں ارشاد فرمائی. جو یہ پہلی میں نے بیان کر دی. دوسری فرمایا فرض نماز کو قائم کرو. اس میں الفاظ ہے فرض نماز، خالی نماز نہیں، فرض نماز کو قائم کرو. نمبر 3 فرض زکوٰۃ کو ادا کرو، وہ منیمم ٹیکل ہے. اور نمبر 4 رمضان کے روزے رکھو. اس میں حج کا ذکر نہیں کیونکہ اس وقت تک حج فرض نہیں ہوا تھا. حج کی فرضیت بعد میں ہے، وہ باقی حدیث میں مل گیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب یہ بات سنی تو اس دیہاتی شخص، سیدھا سادہ پینڈو آدمی تھا، اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے جتنا بتایا نا اس سے زیادہ میں نے کوئی نہیں کرنا. جتنا آپ نے بتا دیا، نہ میں اس سے زیادہ کروں گا نہ اس سے کم. اور یہ بات کہہ کے وہ وہاں سے چلا گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر کسی شخص نے کسی جنتی کو دیکھنا ہو تو اس شخص کو دیکھنا. اس حدیث کی وجہ سے ایک بہت بڑا ٹروتھ ریویل ہوا ہے جو علماء کہنے سے ڈرتے ہیں، لیکن میں ڈرتا نہیں ہوں اللہ کے سوا کسی سے. میں حق بات آپ کو بتاؤں گا چاہے کسی کو بری لگے، کہ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منیمم ڈیٹم لیول صرف فرض نماز کو قرار دیا ہے. سنتیں اور نوافل اس میں شامل نہیں ہیں. اور فرض زکوٰۃ اگر کچھ زیادہ دے دیتے ہیں. لہذا اس حدیث کے تحت الحمدللہ بالکل یہ واضح ہو گیا، ٹروتھ ریویلڈ ہو گیا کہ نماز جو آپ پہ فرض ہے وہ صرف 17 رکھتی ہے، جس میں اہل سنت اور اہل تشیع پوری دنیا کے مسلمانوں کا اجماع ہے. 2 فجر کی رکھتے ہیں، 4 ظہر، 4 عصر، 3 مغرب، 4 عشاء، یہ 17 رکھتے ہیں دن رات میں. بس یہی منیمم نماز ہے جو اللہ تعالیٰ کو ریکوائرڈ ہے ایک مومن سے. اور آپ نے حدیث سنی، اس نے کہا میں اس سے زیادہ نہیں پڑھوں گا، تو پھر بھی حضور نے کہا جنت میں چلے جاؤ گے. جنت میں جانے سے کوئی نہیں. اور منیمم فرض زکوٰۃ وہی 2.5% اگر وہ کرنسی پہ ہو یا سونے کے اوپر یا چاندی کے اوپر. باقی اونٹ، گائے اور بکریوں کے لیے علیحدہ سے نصاب ہے. انشاءاللہ میں اگلی دفعہ ڈیٹیل سے، بڑا انٹرسٹنگ لیکچر ہے وہ. 17 علمی پوائنٹس میں نے اسی 17 کی نسبت سے وہ تیار کیے ہیں، کیونکہ دن رات میں 17 رکھتے ہیں فرض. تو وہ 17 علمی پوائنٹس انشاءاللہ میں اگلی دفعہ ڈسکس کروں گا. تو اس سے یہ بات پتہ چلی کہ بعض لوگ بےچارے بڑے مصروف ہوتے ہیں، ان کے لیے نماز پڑھنا بڑا مشکل ہوتا ہے، اور مولوی اس کو عشاء کی وہ 17 رکھتے بتا رہا ہوتا ہے اور وہ زور کی 12 رکھتے بتا رہا ہوتا ہے، تو وہ سن کے ہی بھاگ جاتا ہے. تو مجھ سے کو اگر اس قسم کے مصروف لوگ جب وہ بات پوچھتے ہیں تو میں کہتا ہوں بھائی 17 رکھتے ہیں منیمم ٹیکل لیول جنت میں جانے کے لیے کافی. 2 فجر، 4 ظہر، 4 عصر، 3 مغرب اور 4 عشاء. لیکن ایک حدیث ہے جو سنن نبی داؤد میں اور مسند امام احمد میں صحیح سند کے ساتھ موجود ہے، اور مشکات المصابیح میں بھی انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 1330 اور 1331 نمبر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت والے دن سب سے پہلا سوال نماز کے بارے میں ہوگا. جس کی نماز درست نکل آئی اس کے باقی معاملات آسان ہوتے چلے جائیں گے، اور جس کی فرض نماز میں اگر کوئی کمی نکل آئی تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرمائے گا دیکھو میرے بندے کے اگر کوئی نفل نمازیں موجود ہیں تو ان کے ذریعے اس کے فرائض کی کمی پوری کرو. نفل پڑھے ہوں گے، سنت موقدہ پڑھی ہوں گی تو کمی پوری ہوگی نا. اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ساتھ عافیت کا معاملہ فرمائے گا. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے بعد اگلا پھر سوال زکوٰۃ کے بارے میں. تازہ کریں یہ کتنی امپورٹنٹ چیز ہے. اچھا، بخاری اور مسلم کی ایک اور حدیث ہے کہ قیامت والے دن سب سے پہلے قتل کے مقدمے کا فیصلہ. تو اس میں تطبیق اور آپٹیمل سولوشن یہ ہے کہ حقوق العباد میں سب سے پہلے قتل کے مقدمے کا فیصلہ ہوگا، اور حقوق اللہ میں سب سے پہلے نماز اور زکوٰۃ کا فیصلہ ہوگا. تو اس حدیث کے تحت پتہ چلا کہ نفلی نماز بھی پڑھنی چاہیے، تاکہ اگر ہمارے فرائض میں کہیں کمی ہے تو کون شخص یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ میں بڑے پرفیکٹ فرض پڑھتا ہوں. جتنی بھی ہم کوشش کریں زوری تو رہ جاتی ہے، بعض کا جماعت رہ جاتی ہے، بعض کا نماز میں دھیان بڑھ جاتا ہے. تو اس کی کمپنسیشن ہوگی
नफली नमाज। वो बुखारी और मुस्लिम की मुत्तफ़क़ अलैह हदीस है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स फर्ज के अलावा 12 रकतें पढ़ लेगा, अल्लाह ताला उसे जन्नत में पहला अता फरमाएगा। और बुखारी और मुस्लिम की मुत्तफ़क़ अलैह हदीस है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये 12 रकतें कभी नहीं छोड़ते थे। फिर उम्महातुल मोमिनीन सैयदा उम्मे हबीबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा और सैयदा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने और सैयदा उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने बयान किया कि वो 12 रखते हैं, 2 फजर से पहले, 4 ज़ोहर से पहले, 2 ज़ोहर के बाद, 2 मगरिब के बाद, 2 इशा के बाद। ये 12 रखते हैं। तो ये 12 रखते हम पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह हमारे फराइज की कंपनसेशन भी होगी। और इसके अलावा एक और नमाज सुन्नत मुअक्किदा है और वो वितर की नमाज है, उसकी बहुत ज्यादा ताकीद है। इवन वो जो वितर की नमाज है और सुन्नत मुअक्किदा फजर की, ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी सफर में भी नहीं छोड़ी। फजर की 2 सुन्नतें और इशा के वितर, वो आप 5 भी पढ़ सकते हैं, 3 भी पढ़ सकते हैं और 1 भी पढ़ सकते हैं, बल्कि 13 तक पढ़ना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से